اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ خطابت حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ کو امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل اور دیگر جو چینلز تھے اس سے آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، اس پر ایک تحلیلی جائزہ لینا چاہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس تحلیلی جائزے کے لیے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا شیخ مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب موجود ہیں، اور ان سے انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے گفتگو کرتے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیدنا۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ بخیر و عافیت ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں قبلہ۔ سب سے پہلے تو نہایت ہی شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت ہمیں دیا اور اس مہم تحلیلی جائزے میں آپ تشریف لائے۔ آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے توفیق ہم کو عطا فرمائی، اور انشاءاللہ کہ ہم دونوں سے خداوند عالم اس عمل کو قبول فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ قبلہ چونکہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس مختصر ہے، تو میں پہلا سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے جو مہم خطاب انہوں نے رمضان عظیم کے عنوان سے فرمایا، اس میں سے جو ہے مہم کون سے نکات تھے جن پہ انہوں نے گفتگو فرمائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامت ظلہ، خدا ان کو محفوظ رکھے اور ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھے۔ یہ بہت اہم بیان جو آج اور ہر سال کی طرح ماہ مبارک رمضان کی آمد سے پہلے اور اسی طرح ماہ محرم کی آمد سے پہلے مرجع علی قدر مبلغین کو بالخصوص اور مومنین کو بالعموم جو خطاب کرتے ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک بہت اہم چیز ہے۔ بالکل، اور مرجعیت سے ہمارا جو وابستگی ہے اس کے اوپر ایک تجدید ہے کہ ہم اس دور غیبت میں امام کے حکم سے جو مراجع کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس میں مرجعیت ہمارے لیے کس عنوان کو سامنے رکھتی کہ مثلا ماہ مبارک رمضان میں ہم کیا عمل کریں، یا ماہ محرم اور سفر میں سید الشہداء علیہ السلام کی سلسلے سے کیا عمل کریں، اس میں رہنما کی بہت اہم ضرورت ہے، اور جو رہنما مرجع کی شکل میں ہمارے پاس ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی نے جو آج کی سخنرانی فرمائی، آج کی جو تقریر فرمائی مبلغین سے، اس میں جو پہلے 2 اہم چیزیں جو بہت اہم ہیں، وہ تقریباً تمام آپ کی تقاریر میں وہ بات رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے تزکیے نفس کے اوپر کام کرے، کیونکہ اگر انسان کا نفس پاک اور پاکیزہ ہے تبھی وہ اگلے مرحلے میں جو دوسرا نقطہ تھا آپ کی سخنرانی کا، یعنی تبلیغ تبھی کارگر ہو سکتی ہے جب انسان مبلغ جو ہے وہ خود پاکیزہ نفس رکھتا ہو۔ اگر وہ پاکیزہ نفس نہیں رکھتا ہے تو اس کی تبلیغ بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ لہذا مرجع علی قدر نے جو سب سے اہم چیز کی طرف اشارہ فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سب سے پہلے تزکیہ نفس کرے، یعنی اپنے نفس کو اچھا کرے، اور پھر دوسرے مرحلے میں تبلیغ کی طرف اپنی توجہ کو مبذول خاطر کرے۔ جی قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے، جی بسم اللہ قبلہ۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان اس کی بہترین وقت اور فرصت ہے کہ انسان اپنے اس عمل کو عملی کر سکے اور تزکیہ نفس کر سکے۔ قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں یہاں پر آپ نے جو دوسرا نقطہ جو بڑا مہم نقطہ تھا تبلیغ کے حساب سے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آغا نے بھی کچھ اشارے فرمائے، اس پر مزید بھی آپ اگر روشنی فرمائیں کہ یہ تبلیغ جو ہے یہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے، کتنی انسان کس قدر طاقت رکھتا ہے، توانائی رکھتا ہے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائے۔ دیکھیں، مرجع علی قدر نے بہت واضح کہا کہ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں واجب کفائی ہیں۔ مثلا اسلام کا دفاع ایک واجب کفائی حکم ہے۔ بہت سے امور ایسے ہیں جو واجب کفائی ہوتے ہیں۔ واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو انجام دے دے، کچھ لوگ مل کر انجام دے دیں اور وہ اپنی حد تک پہنچ جائے تو باقی اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہ انجام دیا جائے تو سب کے سب جو وہاں پر موجود ہوں ان سب کے لیے وہ گردن کے اوپر باقی
رہے گا اور وہ بری الذمہ نہیں ہوں گے. ان میں سے ایک بہت اہم چیز ہے اسلام کا دفاع کرنا. صحیح. اب اسلام کا دفاع کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اسلحہ لے کے کھڑے ہو جائیں، بلکہ آج کے دور کا جو سب سے عظیم اسلحہ ہے وہ ہماری ٹیکنالوجی ہے، ہمارا سوشل میڈیا ہے، ہمارے چینلز ہیں، جس پر دشمنان اسلام مسلسل کام کر کر اسلام کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. اور اسلام پر حملے سے جو مراد ہے وہ ہے اصل اسلام پر حملہ، جس کی طرف خود مرجع علی قدر نے بھی اشارہ کیا کہ وہ اسلام جو واقعی اسلام ہے، جو پیغمبر اکرم کا اسلام ہے، جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام ہے، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام ہے، جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، امام حسن اور باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام ہے، جس اسلام کو خدا نے قبول فرمایا ہے، جس اسلام کو دین کامل کی سند دی گئی ہے، اس اسلام کے چہرے کو بنی امیہ اور بنی عباس نے تقریباً مغدوش کر دیا اور ایک ملوکیت کے چہرے کو بعنوان اسلام پیش کیا، جس کو آج دنیا اسلام کہتی ہے، وہ واقعی اسلام نہیں ہے. آج ایک بہترین عمل ہمارا دفاع اسلام یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اصل اسلام لوگوں کے سامنے پیش کریں، پیغمبر کا واقعی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کریں، جو محبت کا چہرہ ہے، جو رحمت کا چہرہ ہے، جو انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے اس دنیا میں بھیجا تھا. لہٰذا آج ہماری بہت اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اولاً خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کے سلسلے میں پڑھیں، لوگوں سے سنیں، علماء سے دریافت کریں، کتابوں سے پڑھیں، اور پھر دوسروں تک اس کو پہنچائیں جو تبلیغ کا عنوان ہے. لیکن پہلے ہم خود سمجھیں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں. خصوصاً جیسا کہ مرجع علی قدر نے اشارہ کیا، جوانوں کی بہت اہم ذمہ داری ہے، تاریخ کو پڑھنا ضروری ہے. اور یہ جو اسلام کا سنہرا دور کہا جاتا ہے بنی امیہ اور بنی عباس علیہ اعوذ باللہ کے دور کو، یہ دور نہیں بلکہ پیغمبر اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت. بے شک بے شک. قبلہ، ایک تو یہ جو اسلام حقیقی اور اسلام اسمی کے عنوان سے بھی آپ نے اشارہ فرمایا، یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ خود مرجع علی قدر نے جس طریقے سے اشارہ فرمایا کہ ماہ رمضان جو ہے وہ ہمارے پاس ایک اچھی فرصت ہے، تو ظاہر ہے دوسرے ماہ بھی ہمارے پاس ہے، تبلیغ کے عنوان سے بھی ہے، تزکیہ نفس بھی اس میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ ماہ رمضان کو اتنی زیادہ جو ہے انہوں نے اس پر تاکید فرمائی کہ ماہ رمضان جو ہے وہ بہت ہی اچھی فرصت ہے. اس پر قبلہ اگر مزید آپ اس بات کو تھوڑا سا روشن فرمائیں. دیکھیں، خود مرجع علی قدر نے بھی کچھ اشارے کیے اس بات کی طرف کہ دیکھیں انسان کے دو دشمن ہیں. ایک دشمن داخلی ہے، یعنی اندر ہے، جس کو ہم اپنا نفس امارہ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ ہمارا نفس، ہماری خواہشات، بالکل بیجا خواہشات، غیر شرعی خواہشات، یہ اندر سے انسان کو ورغلاتے ہیں اور گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. اور دوسرا دشمن ہمارا بیرونی ہے، باہر ہے، وہ ہے شیطان، ابلیس، یا اس کے کارندے، یا اس کی طرف سے کام کرنے والے شیاطین. ان دو کے مقابلے میں رحمان اور رحیم خداوند عالم نے بھی ہم کو دو قوتیں دی ہیں جو ہماری دوست ہیں. ایک درونی دوست ہے، وہ ہماری عقل ہے جو ہمیں اندر سے مدد فرماتی ہے، اور ساتھ میں ملائک ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں. اور دوسرا دوست جو ہمارا ہے وہ ہمارے انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو خداوند عالم نے اس دنیا میں اسی لیے مبعوث کی اور بھیجے تاکہ وہ ہم جیسے انسانوں کی ہدایت کر سکیں. ماہ مبارک رمضان ایک بہترین موقع ہے کیونکہ خداوند عالم نے اس مہینے میں ہمارے ایک دشمن کو، یعنی بیرونی دشمن جس کو ہم شیطان، ابلیس، جس عنوان سے بھی آپ اس کو یاد کر لیں، اس کو خداوند عالم نے کچھ حد تک مہار کر دیا، یعنی اس کے عمل کو روک دیا ہے، اس کی قدرت کو کم کر دیا ہے. اب ہمیں صرف ایک دشمن کا مقابلہ کرنا ہے جو ہمارا اپنا نفس ہے، ہمارا نفس امارہ ہے. اور اس مسئلے میں ہمیں ایک مدد مل جائے گی، گویا اس طرح سے جیسے باقی مہینوں میں ہمیں مثلا ڈبل محنت کرنی پڑتی، اس مہینے میں ہمیں کمتر محنت کرنی پڑے گی کیونکہ دشمن ایک ہے، دوسری خدا نے اپنی مدد کے ذریعے سے اس کو فی الحال کے لیے خاموش کر دیا ہے. لہٰذا اگر ہم رمضان کی دعاؤں کی طرف توجہ کریں، انبیاء اور اولیاء اور ائمہ علیہ السلام سے توسل کے ذریعے سے، بارگاہ الہی میں راز و نیاز کے ذریعے سے، شبہائے قدر کے ذریعے سے، ائمہ علیہ السلام سے تمسک کے ذریعے سے، تو ایک بہترین ہم اپنے نفس کی تربیت کر سکتے ہیں.
دیکھیں ماہ مبارک رمضان میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہم ایک حد تک اپنے آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک قوت ہے. مثلا بہت آسان سی میں مثال دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ دیکھیں فریج میں پانی رکھا ہوا ہے, کھانا رکھا ہوا ہے, بالکل کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں ہیں, آپ اپنے گھر میں اکیلے ہیں, کوئی نہیں ہے اس وقت, فریج کے اندر نعمتیں رکھی ہیں, لیکن آپ روزے کی نیت سے ہیں, آپ سوچیں گے بھی نہیں, خیال بھی نہیں کریں گے, بھوک اور پیاس کی شدت ہے, غذا موجود ہے, پانی موجود ہے, لیکن آپ اس کی طرف جائیں گے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اتنی قوت اب پیدا کر چکے ہیں اللہ کے لطف و کرم سے کہ اگر کچھ گھنٹے کے لیے خدا ہمیں حلال سے منع کر دے, ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں پانی پینا حلال ہے, کھانا کھانا حلال ہے, لیکن خداوند عالم نے کہا کہ صبح سے لے کے رات تک میرے حکم پر, میری خوشنودی کے لیے نہیں کھانا نہیں پینا, تو ہم موجود ہے ہر چیز, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, لیکن ہم اپنے اندر اتنی قوت پیدا کر لیتے ہیں امر خداوندی کی بنا پر کہ ہم اس کی طرف نہیں جاتے. یہ ایک طرح سے ہمیں تمرین دلائی جا رہی ہے, جیسے بچوں کو ایکسرسائز کرانا سکھاتے ہیں, پہلے دن ایک قدم پہ دوسرا قدم. تو ہم اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں, اپنے نفس کو ہم سمجھا سکتے ہیں, اپنے آپ کو قوی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم حکم خدا سے 16 گھنٹے 17 گھنٹے حلال چیز سے پرہیز کر سکتے ہیں جو موجود ہے, اور کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں سوائے خدا کے, کوئی روکنے والا نہیں سوائے نیت کے, تو ہم باقی دنوں میں حرام سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ ہمارے اندر اگر قوت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قوت موجود ہے, بس ہمیں اس کو تھوڑا سا اور قوی کرنے کی ضرورت ہے. تو رمضان ہمیں پریکٹس کرانے کا مہینہ ہے تاکہ ہم باقی 11 مہینے اس طرح سے زندگی گزار سکیں جس طرح خدا کو پسند ہے. جی قبلہ, یہاں پر ایک مہم نقطہ, چونکہ وقت بھی ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ سوال میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث کے اعتبار سے اورا کا کلمہ انہوں نے استفادہ کیا, یعنی جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے, اور اس میں سے انہوں نے ایک اشارہ جیسے کمپٹیشن ہوتی ہے, اگر شہر ہے اس میں جو ہے وہ زیادہ تر لوگ ہیں, تو یہ کمپٹیشن جو تقویٰ کے اعتبار سے ہے, اس پر بھی اگر قبلہ آپ ایک وضاحت فرمائیں مومنین کے لیے. دیکھیں خداوند عالم پسند کرتا ہے متقی کو. خداوند عالم نے نہ نسل کو معیار بنایا, نہ حسب کو معیار بنایا, نہ رنگ اور روپ کو معیار بنایا. خداوند عالم نے صرف یہ کہا تم میں جو متقی ہوگا وہ مجھ سے نزدیک ہے. سبحان اللہ. اب معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے, معیار جو ہے وہ انسان کے اندر اس صلاحیت کا ہونا ہے جو انسان کو حرام سے دور رکھے اور واجبات کی طرف لے جائے, جس کو ہم تقویٰ, جس کو ہم ورع کہتے ہیں. اب تم میں جو سب سے بہتر, اس میں دیکھیں ہر کمپٹیشن بری چیز نہیں ہے, انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اگر کمپٹیٹو ہوتا ہے, جب آپ مقابلہ کرتے ہیں تو آپ بہتر عمل انجام دیتے ہیں, لیکن مقابلہ اس طرح سے ہو کہ اس کے جب آپ ظاہر سے تقوی کا مقابلہ جو ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریا نہیں کر سکتے, ریاکاری ہو گئی تو تقوی نہیں ہے. تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں, خدا خود دعائے رمضان کی دعاؤں میں موجود ہے کہ خداوند عالم مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں دوسروں سے بہتر کر سکوں. اللہ اکبر. تو اس کا ہدف یہ ہے کہ میں بندگی میں بہترین بندہ بن سکوں, میں چاہتا ہوں کہ تیرا قرب حاصل کروں. اس عنوان سے ایک مقابلہ میں کر رہا ہوں تاکہ میں دوسروں سے بہتر عمل انجام دے سکوں. اس میں ہدف بندگی ہی ہے, اس میں ہدف خدا سے قرب حاصل کرنا ہے. اس میں ہدف ظاہری طور پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کمپٹیشن ہے, ایک جیتے گا ایک ہارے گا, لیکن ہدف سامنے والے کو ہرانا نہیں ہے, ہدف اپنے آپ کو خدا سے اور نزدیک کرنا ہے. نتیجتاً وہ دوسرا پیچھے رہ جائے گا, ہم آگے نکل جائیں گے, لیکن ہدف اس کو ہرانا سے زیادہ خدا سے قریب ہونا ہے. بے شک. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں یا ان کے جو شاگردوں کی تعلیمات ہیں یا جو سیرت اب تک پہنچی ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو ان کے اندر بھی یہ صحیح اور کوشش تھی کہ بہتر سے بہتر عمل کر سکے. بالکل. ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کو ہرا دیں, ہدف یہ ہے کہ ہم بہتر کریں تاکہ ہم خداوند عالم کے اور سب سے بہتر بندے بن سکیں. اور اگر اس عنوان سے, اس نیت سے کوئی انسان کوشش
کوشش کرے اور بہتر بننے کی کوشش کرے تو یہ عین عبادت ہے، کیونکہ ہدف ہی خدا سے قربت حاصل کرنا ہے اور بندگی کرنا ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک سوال مزید میں قبلہ آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا۔ آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ یقیناً نفس کے تزکیے کے لیے ہمارے پاس دعائیں موجود ہے، اور خود خطاب میں بھی ابھی ہم سن رہے تھے کہ ہمارے پاس زیارات ہے، ہمارے پاس دعائیں ہیں، اور یہ کافی جو ہے سودمند ہے اس اعتبار سے۔ تو لیکن بعد ایسے بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان کچھ گناہوں میں گرفتار ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ خیر اور دعا کی استجابت میں رکاوٹیں بنتی ہے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائے۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جو جس کی طرف مسلسل اگر وہ حضرات ہمارے جو علمی مباحث ماضی علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سے سعد حسینی شیرازی کے ہر دن ان کے بیت شریف میں ہوتے ہیں، اور ہم تو الحمدللہ چینل 4 امام حسین ٹی وی عالمی چینل 4 کے ذریعے سے اس کی ترجمہ بھی نشر کیا جاتا ہے، اس میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ مرجع علی قدر نے بارہا کیا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ مثلا اس زیارت سے یہ فائدہ ہے، اس دعا سے یہ فائدہ ہے، اس دعا کو پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اس دعا کو پڑھنے والا مثال کے طور کے اوپر جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ تو حضرت آیت اللہ نے کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ یہ ساری چیزیں مقتضیات میں سے ہیں، یعنی اگر انسان اس کام کو انجام دے تو وہ حق پیدا کر لیتا ہے جنت میں جانے کا یا مثال کے طور پر مقام حاصل کرنے کا، بشرطے کہ کوئی اور عمل ایسا انجام نہ دے جو آ کر اس کو روک دے۔ یہ بہت اہم ہے۔ تو ہمارے مثال کے طور پر زیارت سید الشہداء علیہ السلام تمام گناہوں کو بخش دیتی ہے، لیکن حقوق الناس انسان نے ادا کیے ہوں، ایسا نہ ہو کہ حقوق الناس سے غافل رہ جائے، یا اگر اس نے بے عدالتی کی ہے کسی کے حق میں تو اس سے غافل نہ رہے، اس کے ذریعے سے یا کسی طرح سے اس کی رضایت کو حاصل کرے۔ تو دعائیں انسان کو کمال تک پہنچائیں گی، بشرطے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کر رہا ہو جو دعا کو پردہ استجابت تک جانے سے روک رہی۔ مثلا انسان جیسے کہ ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن مکان غصبی ہے، لباس غصبی ہے، بالکل وضو جس پانی سے کیا گیا مثلا وہ غصبی ہے، تو اب یہ نماز باطل ہو جائے گی، اب یہ دعا کسی فائدے کی نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف دعا یا صرف نماز نہیں، ہمیں جو باقی شرائط ہیں اس کے اوپر بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اپنے جوانوں کے لیے ایک مثال دینا چاہوں تو بہترین مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ دوا لینے جائیں کسی مرض کے لیے، ڈاکٹر کوئی دوا دے اور ساتھ میں پرہیز بتائے کہ مثلا آپ کا بی پی ہائی ہے، آپ کا بلڈ پریشر کے مریض ہیں آپ، تو آپ یہ دوا کھائیں گے اور آپ نمک سے پرہیز کریں گے، مسالے سے پرہیز کریں گے۔ تو اگر ہم دوا کھائیں لیکن مسالے سے پرہیز نہ کریں بالکل، تو پھر وہ دوا اس طرح سے کارگر نہیں ہوگی جس طرح اسے کارگر ہونا چاہیے۔ تو ہم دعا کریں اور گناہ سے پرہیز کریں، تب یہ دعا جا کر اثر کرے گی اور ہم تقوی کے مقامات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو۔ آخر میں جو خطاب ہے اس خطاب کا اگر کوئی زبدہ قبلہ آپ بیان فرمانا چاہے، کوئی ایسا خلاصہ بیان فرمانا چاہے تو اس کو بھی ناظرین کی خدمت میں بیان فرمائے قبلہ، بسم اللہ۔ خلاصہ آج کی اگر ہم اس بہترین بیان کا اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو بہت اہم دو چیزیں ہیں جو سب سے پہلے میں نے بیان کی، کہ ایک انسان تزکیہ نفس کرے، یعنی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے کہ سب سے بہتر ہو۔ اس سب سے بہتر ہونے میں ہدف دوسرے کو شکست دینا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں نزدیک کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر دوسرے عمل کی طرف توجہ کرے، اور وہ ہے تبلیغ دین۔ تبلیغ دین کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے خود تزکیہ نفس کرے اور اس کے بعد دوسروں تک اس بات کو پہنچائے، خصوصاً آج کے دور میں جو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں بہترین طریقے سے اسلام کا دفاع کرے، اور پیغمبر کے اسلام کو، امیر المومنین کے اسلام کو، حسنین علیہ السلام اور ائمہ معصومین و جناب صدیق طاہرہ کے اسلام کو، ان کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ بے شک بے شک قبلہ، نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے، آپ تشریف لائے اور نہایت ہی جو بات تھی اس کو آپ نے واضح فرمایا۔ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ کے حق میں یقیناً کربلا میں نائب وزیر اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ ہم بھی آپ سے التماس دعا کی
التماس کرتے ہیں. آپ کربلا معلیٰ میں ہیں، جنت میں ہیں، اس روئے زمین کی بہترین جنت میں ہیں. ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جس طرح کی مرجع علی قدر توصیہ فرمایا ہم اس برکتوں کو حاصل کر سکیں، اپنا تزکیہ نفس کر سکیں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچا سکیں. الہی آمین. شکر گزار ہے قبلہ آپ کے التماس دعا. فی امان اللہ، فی امان اللہ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شیخ مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ لکھنؤ سے، اور نہایت ہی خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی. اور انشاءاللہ العزیز مزید بھی اس پر جو ہے علماء کے بیانات کو یقیناً سننا چاہیے. اور مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. اور وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.